بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر آپ ہمیشہ کی طرح خصوصی پروگرام سن رہے ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع G20 اجلاس کے خلاف ریاست گیر مظاہرے اور بلاول بھٹو زرداری کا سہ روزہ دورہ آزاد جموں کشمیر. جیسا کہ سامعین آپ جانتے ہیں کہ G20 ممالک کا اجلاس ہندوستان نے اس دفعہ اس کو ہوسٹ کرنا تھا. میزبانی ہندوستان کے پاس تھی. ہندوستان نے ایک سازش کرتے ہوئے اللیگلی آکوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر کے اندر ٹورزم کے حوالے سے چند سیشن وہاں پہ رکھے جو کہ عالمی قوانین کی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھی. اس کے خلاف دنیا بھر میں آباد کشمیریوں میں ایک غم و غصہ پیدا ہوا. دنیا بھر میں جہاں پر مظاہرے ہوئے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کے اس پار اور لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی کشمیریوں نے بڑے بڑے مظاہرے کیے، ریلیاں نکالیں، جلسے منعقد ہوئے اور ہندوستان کے اس عمل کی مذمت کی گئی. اور بین الاقوامی اداروں کو، یونائٹڈ نیشن کو، سلامتی کونسل کو اور تمام دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کو یادداشت پیش کی گئی کہ اس سچویشن کا نوٹس لیا جائے اور ہندوستان کی مذمت کی جائے. جبکہ اسی موضوع سے پیوست جو چیز ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مظفر آباد میں سیشن سے خطاب کیا، قانون ساز اسمبلی کے سیشن سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ چھوٹی میٹنگز بھی ہوئیں وہاں پہ جلسے بھی رکھے گئے جن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہندوستان کی طرف سے یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 ممالک کے اجلاس کا انعقاد ہے اس کے خلاف بات بھی کی. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ انصر صاحب بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ G20 اجلاس کے حوالے سے بتا رہے تھے، G20 اجلاس کا جو سری نگر میں شیڈول تھا وہ 22 سے 24 مئی تک اس کا رہنے کا پروگرام ہے. اور اس میں جو بڑی چیز انصاری صاحب جو سامنے آئی ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ریاست گیر مظاہرے ہوئے ہیں اس کے خلاف. اور جس طرح سے عوام سڑکوں پر نکلے ہیں، یہ ایک طویل عرصے بعد اتنی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یکجہتی کا اظہار تھا آزاد کشمیر کی طرف سے، آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے زخم خوردہ بھائیوں کے ساتھ. اور اس میں جو انصاری صاحب مرکزی جو مظاہرہ ہوا ہے وہ مظفر آباد میں ہوا، اور اس میں اس کو لیڈ کر رہے تھے جناب سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب، اسی طرح اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب اور ممبران اسمبلی چودھری رشید صاحب، پیر مظہر صاحب. یہ جو مظفر آباد کا آزادی چوک ہے وہاں سے ہی ایک بڑی ریلی جو نکالی گئی، اور ریلی کے جو شرکاء ہیں وہ مودی سرکار کے خلاف اور G20 کا جو اجلاس تھا اس کے حوالے سے بڑے فلک شکاف انہوں نے نعرے لگائے. اور جو دیکھیں اگر ہم پاکستانی وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری نے، انصر صاحب ان کا جو سہ روزہ دورہ ہے آزاد کشمیر میں، اس میں انہوں نے مظفر آباد جو ہے وہ جو اسمبلی کا اجلاس تھا اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. اور اس اجلاس میں جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر بیت سلطان محمود چودھری صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب، اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین صاحب، صدر PMLN شاہ غلام قادر صاحب، سابق وزیر اعظم آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، اور جو ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ و ممبر اسمبلی سردار حسن ابراہیم صاحب، اور سابق وزیر اعظم جو ہیں PTI کے جناب عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں انصار صاحب، انہوں نے بھی اسمبلی میں جو ہے وہ خطاب کیا ہے. اور نہ صرف خطاب کیا ہے بلکہ
متفقہ طور پر جو ایک مذمتی قرارداد تھی وہ اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب نے فلور پہ پیش کی، جس سے اتفاق رائے سے جو ہے وہ تمام جو جماعتیں تھیں، پارلیمانی پارٹیاں تھیں، انہوں نے اتفاق رائے سے جو ہے وہ بھارت کے خلاف G20 اجلاس کے انعقاد کے خلاف ایک مذمتی قرارداد پاس کی، جو پاس ہوئی۔ اسی طرح اس اجلاس میں جو ہے انصاری صاحب وہ شہدائے مسلح افواج پاکستان اور شہدائے جموں و کشمیر کے سال ثواب کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی، اور اس میں بالخصوص یہ پہلے پاکستانی وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو، جنہوں نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انصاری صاحب اس کے حوالے سے خطاب کیا، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے گوا والی بات جو ہے یہاں بھی دہرائی، اور ان کا یہ اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا پاکستانی وزیر خارجہ نے کہ بھارت جب تک جموں و کشمیر کی 2019 سے پہلی والی جو حیثیت بحال نہیں کرتا تب تک بھارت سے جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے بھارت کے اس بیانیے کو بھی جو ہے وہ بڑا غیر سنجیدہ قرار دیا کہ آزاد کشمیر اور GB بارے جو بیانات اور قبضے کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جتنی چائے پینا چاہتے ہیں ہم ان کو پلا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جو ہے جانتے ہیں۔ پہلے بھی جو ہے وہ یہ آن دا ریکارڈ ہے، جب فضائی حملہ کیا گیا تو کس زور سے مسلح افواج پاکستان اور ہمارے شہینوں نے منہ توڑ جواب دیا تھا اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو۔ لیکن اس مسئلے کا جو حل ہے وہ پرامن مذاکرات کے ذریعے ہے، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں ہے، اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق انہیں حق کے خود ارادیت دیے بغیر جو ہے اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور بھارت جو ہے وہ اپنے وہ جو اس نے ایک اقدام کیا 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے، وہ بال جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر انصاری صاحب اس کے بعد وہاں پہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے مہاجرین ہیں، انہوں نے جو وہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ان کے ساتھ مظالم ہوئے، اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آنے پہ اپنے گھر میں دوسرے گھر میں وہ یہاں پہ آئے، ان کے وفد نے بھی جو ہے وہ پاکستانی وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان سے جو ہے وہ ملاقات کی، اور اس کے بعد اپنے اس 3 روزہ دورے کے دوران جو ہے وہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ باغ بھی آئے، اور باغ میں ایک بڑا احتجاجی جلسہ تھا، اس سے بھی انہوں نے خطاب کیا۔ اس میں جو مشیر امور کشمیر ہیں انہوں نے بھی ایک قمر زمان قاہرہ صاحب انہوں نے بھی وہاں پہ خطاب کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انصار صاحب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے وہاں جو امیدوار ہیں مسلم کانفرنس کے راجہ ذوالفقار، انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے کہ انتخابی جو ہے خلاف ورزی کی گئی ہے، جو ضابطہ اخلاق تھا، اور جو مشیر ہیں امور کشمیر انہیں، اور اسی طرح جو وہاں کے امیدوار اسمبلی تھے جناب سردار قمر الضیاء صاحب پیپلز پارٹی کے، اور پھر اسی طرح جو وزیر حکومت ہیں فیصل ممتاز راٹھور اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس بھی جاری ہوئے ہیں آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اچھا، اس میں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب پہ بڑی ڈیٹیلڈ آپ نے یہ باتیں جو ہیں بتائی ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کی دلچسپی کے لیے کہ یہ جو G20 ممالک کا کی جو مرکزی سمٹ ہے یہ منعقد ہونی ہے ستمبر میں نیو دہلی کے اندر، نئی دلی کے اندر، اور اس کا جو ٹورزم ورکنگ گروپ ہے اس کا اجلاس جو ہے یہ 22 سے 24 مئی تک ظاہر ہے کہ ہندوستان نے پلان کیا، اور ہندوستان نے جب یہ کیا تو سب سے پہلے چین نے یہ بات کہی کہ ہم اس میں شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر جو ہے یہ متنازع علاقہ ہے، اور ہندوستان اس طریقے سے اجلاس منعقد کروا کر وہاں پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنی سفارتی فتح کے اعلان کرنا چاہتا ہے۔ اور ہندوستان نے یہ مودی نے یہ بیان بھی دیا کہ ہم چین کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے کے لیے خواہاں ہیں، ہماری خواہش ہے۔ حالانکہ
ہندو اکثریتی آبادی میں اپنی ساخت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کام کیے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے، ہندوستان نے 5 اگست 2019 میں اپنے اس زیر انتظام اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کرتے ہوئے اسے اپنے وفاق کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا. اور تب سے لے کے اب تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہیں. اگرچہ پاکستان G20 ممالک کا رکن نہیں ہے، لیکن پاکستان وزارت خارجہ اور پاکستان کے جہاں جہاں پر اثرات ہیں، لوگ پاکستان کی بات کو بڑی توجہ سے، غور سے سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. انہوں نے پاکستان کی بات کو تسلیم کیا. اس کا اثر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب، مصر اور ترکی، ان 3 ممالک اور چوتھا آپ چین، 4 ممالک نے مخالفت بھی کی اور اس کی انہوں نے کنڈمنیشن بھی کی. پاکستانی وزیر خارجہ جب بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے میں شرکت کے لیے گئے تھے تو پاکستان اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان کوئی علیحدہ ملاقات اس لیے نہ ہو سکی کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو موقف تھا، جو سٹانس تھا، وہ بہت کلیئر تھا کہ جب تک اب 5 اگست 2019 کے جتنے غیر قانونی اقدامات ہیں ان کو واپس نہیں لیتے، تب تک ہم آپس میں تعلقات اپنے بحال نہیں کر سکتے. اور بڑے منہ توڑ قسم کے جوابات وہاں پہ دیے گئے. تو اب انڈیا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے اخبار دی ہندو کو دیے گئے انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جموں کشمیر کی قانونی حیثیت تبدیل کی گئی ہے، اس کے بعد سے ہندوستان سے رابطے بحال کرنے والوں کے لیے اپنے موقف پر قائم رہنا بہت مشکل ہے. تو اب دیکھیں کہ ہندوستان کے کورٹ میں بال اس وقت موجود ہے. ہندوستان نہیں کرنا چاہیے مودی رجیم. جی. ہندوستان میں جیسا کہ ہم لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پرامن لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، سیکولر وائسز بھی ہیں، ارون دتی رائے بھی ہیں وہاں. جی ہاں، جو صحیح ہے، جو کشمیریوں کے حق میں جو آواز بلند کرتے ہیں، جو وہاں پہ دیگر مینارٹیز ہیں ان کے حق میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مودی رجیم جو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نہ صرف ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ ہے بلکہ وہاں کی جو مینارٹیز ہیں وہ بڑا انصاری صاحب سفر کر رہی ہوں. جو انصاری صاحب میں ایک تھوڑا سا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو مظفر آباد میں انصاری صاحب جو ریلی نکالی گئی ہے، اس میں ریلی کے اختتام پر جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، اپوزیشن لیڈر لطیف اکبر صاحب، چودھری رشید صاحب اور ممبر اسمبلی پیر مظہر صاحب جو ہیں، انہوں نے UNO کا جو مبصر ہیں وہاں پہ مظفر آباد میں، انہیں یادداشت بھی پیش کیا اور اس میں جو مظالم ہو رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اور جو G20 پہ اس اجلاس پہ جو تفضاد خدشات ہیں کشمیریوں کے، انہوں نے اس میں تحریری طور پہ بھی اپنی یادداشت پیش کی ہے. بالکل صحیح جناب. اور دیکھیے کہ یہ جو G20 کا یہ 3 روزہ جو اجلاس تھا، یہ سری نگر کی جھیل ڈل جھیل کے کنارے پر منعقد کیا گیا. وہاں پر سیکیورٹی اس طریقے سے انتظامات کیے گئے کہ کمانڈوز وہاں پر فوجی ہندوستان نے وہاں پہ پھیلا دیے جیسے کوئی گیرجن ہوتا ہے. یعنی کہ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ زندگی معمول کے مطابق نہیں ہے اور کسی بھی قسم کا وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ، کوئی حملے کا خطرہ، کوئی پروسیشن کا خطرہ موجود ہے. پیٹرولنگ کرتے ہوئے وہاں پر انڈین ایلیٹ کمانڈوز دکھائی دیے. وہاں پر دیکھا گیا کہ نارمل سچویشن نہیں تھی اور قبرستان سے خاموشی تھی جی اس ایریا میں. وہاں کی سویلین آبادی تو اس میں دلچسپی نہیں لے رہی. پھر یہ بھی دیکھیے کہ G20 کا یہ جو 3 روزہ اجلاس ہے، اس سے قبل ایک واقعہ جو 2020 میں لداخ میں چین اور ہندوستان کے درمیان جو ایک لڑائی کا، چپکلش کا، جھڑپ کا پیش آیا، جس میں اسلحہ تو استعمال نہیں کیا گیا لیکن کراٹے اور ککوں کے ذریعے جوتے بوتے مار کے کوئی 24 ہندوستانی جو فوجی ہیں وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو مودی رجیم کی یہ برکتیں ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی اپنی فوج بھی اس وقت پاگل پن کا شکار ہو چکی ہے، ٹینشن میں ہے، اور ہندوستان کی پوری آبادی 1.25 ارب سے زائد انسان وہاں کے، اور اگر آپ پورا علاقہ، پورا خطہ دیکھیں تو 3 ارب کے قریب انسان اس وقت خطرے کی زد میں ہیں. تو جناب یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں پہ مختلف ایک تو اسمبلی سیشن سے خطاب کیا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کیں، یہاں پہ ریلیاں بھی ہوئیں،
پبلک کا بڑا ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک قسم کا جوش و خروش موجود تھا. انصار صاحب پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو ہیں، کیونکہ وہ ریسنٹلی جو ہے وہ ایس سی او شنگھائی کی جو علاقائی وہاں پہ تنظیم ہے اس کے اجلاس میں گوا میں شرکت کر کے آئے، اور گوا کے میں جو شرکت ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کردار تھا پاکستانی وزیر خارجہ کا، کہ وہاں پہ جو ہے وہ مودی رجیم کے خلاف انہوں نے بڑے کھل کے وہاں پہ بات کی، اور اسپیشلی جو ان کا دہشت گردی کے حوالے سے اور جو ان کا مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو ان کا ایک قومی موقف تھا بڑے کھل کے انہوں نے بیان کیا، اور اس کے فوری بعد وہ دورہ آزاد کشمیر انہوں نے کیا. تو اس حوالے سے ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی ایک اپنے پاکستانی وزیر خارجہ سے ایک جذباتی وابستگی اور امیدیں کافی حد تک بن چکی ہیں، اور بڑا لوگوں نے اور اسمبلی کے اندر بھی اور وفود سے ملاقات بھی اور ریلیوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک دفعہ گھروں سے باہر نکلے ہیں، اور انہوں نے اس موقف کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے دونوں طرف ریاست جموں کشمیر جو ہے لائن آف کنٹرول کے دونوں ہی طرف ایک بڑا اچھا پیغام گیا، اور ایک بڑے عرصے سے ایک قبرستان کی سی خاموشی تھی، اس پہ کوئی اس طرح سے کھل کے جو ہے جو نئے آرمی چیف ہیں پاکستان کے، ان کے جو ایک بڑا ٹھوس موقف اور ان کا پہلا دورہ، اور پھر پاکستانی وزیر خارجہ کا ایک طویل عرصے کے بعد جو ایک کشمیریوں کا اور پاکستان کا ایک بیانیہ تھا، اس پہ دوبارہ اور ایک زوردار طریقے سے سامنے آنا، یہ بڑی ایک حوصلہ افزا اور ایک امید کی نئی کرن جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام جو ہے ان کے لیے پیدا ہوئی ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا وسطی باغ کے الیکشن کا. 8 جون کو یہ الیکشن ہونا ہے. جی جی. گرمی کافی ہے ویسے. جی جی. اللہ خیر کرے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے درمیان بھی کافی گرمی گفتار پائی جا رہی ہے. جی جی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ضیاء القمر صاحب کے والد محترم جناب قمر الزمان صاحب، جنہیں باغ کا شیر بھی کہا جاتا ہے، جی جی، ہے وہ تیر کی پارٹی میں. جی جی. تو کیا منظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ انصر صاحب دیکھیں، باغ میں کیونکہ اس وقت یہ ضمنی الیکشن ہے، اور ضمنی الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو جنرل الیکشن ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ پوری ریاست کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی اپنی اپنی جگہ پھنسا ہوتا ہے. لیکن اس وقت سارے لوگ فارغ ہیں، اور جو پورا اس وقت فوکس ہے نا پوری ریاست کا، عوام کا، وہ اس ضمنی الیکشن پہ جو ہے وہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. کیا اندرون ملک اور بیرون ملک بھی جو ہیں وہ بے شمار کشمیری رہتے ہیں، اور انہیں اپنے وطن سے اور اپنے وطن کی سیاست سے بڑا گہرا لگاؤ، اور ان کی بڑی گہری نظریں ہیں اس پہ. اور اس میں ریسنٹلی جو ہے وہ مشیر امور کشمیر چودھری قمر الزمان قاہرہ صاحب جو ہیں، انہوں نے وہاں جلسے سے خطاب کیا. بلاول بھٹو صاحب بھی باغ میں انہوں نے ایک بڑی ریلی سے خطاب کیا. اور میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نون کی محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ بھی تشریف لا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ قومی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کی آمد متوقع ہے، اور اس سے جو آزاد کشمیر کا تھوڑا ٹیمپریچر جائے گا. لیکن میرا خیال ہے عمران خان صاحب تھوڑے سے مصروف ہیں. ظاہر ہے کہ عدالت میں پیشیاں بھی ہو رہی ہیں، تھوڑے سے دیگر معاملات بھی ہیں، شاید خان صاحب نہیں آ سکیں. وہ ایسی صورتحال میں جو ہے نا وہ انصار صاحب ان کا پی ٹی آئی کی اس وقت کیمپین میرا خیال ہے کہ اس ٹکر کی نہیں ہے جیسا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دکھائی دے رہی ہے. اور پھر دیکھنا انصار صاحب جو وہاں پہ جو سابق وزیر اعظم ہیں اور سابق صدر ہیں پی ٹی آئی کے سردار تنویر الیاس خان جو ہیں، وہ ان کی نائلی کے بعد وہ ایک تو انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا کوئی ذاتی امیدوار بھی جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکے. تو ان کی بالکل عدم دلچسپی ہے. اور جو وہاں پہ نئی صورتحال ہے وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کمپٹیشن میں نہیں لگتا. حالانکہ جو امیدوار کرنل ضمیر ہیں ان کا نارما برادری جو ہیں، نارما راجپوت برادری، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ خاصا وہاں پہ اپنا اثر سکھ رکھتے ہیں. لیکن وہ ٹکٹ تو نیازی صاحب نے ایشو کیا نا. جی ہاں، وہ کیوم نیازی صاحب نے. لیکن وہاں پہ جو نئی صورتحال ہے، راجہ یاسین جو ہیں سابق وزیر، جی، ان کے مسلم لیگ نون میں شمولیت اور
جو الیکشن آفس وہاں پہ مشتاق مناس کا جو ٹکٹ ہولڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے نہ صرف اس کا افتتاح کیا ہے راجہ یاسین صاحب نے ان کے آفس کا، بلکہ وہ بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. اور پچھلے الیکشن جو ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں جو مشتاق مناس صاحب کے ووٹ ہیں اور جو راجہ یاسین صاحب کے ووٹ ہیں، اگر انہیں مکس کریں تو وہ تنویر الیاس خان جو ہیں ان کے بھی ووٹ سے زیادہ اجتماعی ہیں، ووٹ ان کا اجتماعی. زیادہ ہے. تو اس وقت مقابلہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ترابی صاحب نے ابھی تک، عبدالرشید ترابی صاحب سابق امیر جماعت اسلامی نے وہ کسی کی حمایت کا اعلان کیا ابھی تک؟ نہیں، انہوں نے حمایت کا اعلان نہیں کیا، لیکن یقیناً وہ اپنے حلقے میں ایک بڑی بااثر شخصیت اور ایک بڑا ووٹ بینک بھی ان کا ہے. اور سردار تنویر الیاس جو جنرل الیکشن میں وہاں پہ کامیاب ہوئے تھے، اور ان کی کامیابی میں بھی جو ہے نہ صرف ان کا کردار تھا بلکہ انہیں سیاسی طور پہ بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور ان کا بڑا اثر رکھتے ہیں. اور ممکن ہے ایک اور بات بتائیں گے سر کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، تنویر الیاس خان صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نااہل ہوئے جو جی عدالت کے ہاتھوں، انہوں نے جہاں پہ اور بہت سی باتیں کی، عمران خان صاحب کے خلاف بھی کافی ساری باتیں کی کہ پتہ نہیں 15-20 کروڑ پہ ایک فون کال کے اوپر وہ لے لیا کرتے تھے. اور میں نے مختلف لوگوں کو، کسی کو 2 کروڑ، کسی کو 4 کروڑ، کسی کو 6 کروڑ، پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے دیے ممبران اسمبلی کو. نام بھی آئے، نام لینا مناسب نہیں ہے کسی کا. نیشنل ہمارا میڈیا ہے، ایک ذمہ دار میڈیا ہے ریڈیو پاکستان. اور انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ اب میں تحریک انصاف سے عمران خان صاحب کو بھی نکال کے تو حقیقی تحریک انصاف بناؤں گا. ان کا وہ منصوبہ کہاں تک پہنچا؟ انصر صاحب ذرائع کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی، پیپلز پارٹی میں بھی پہلے جو اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دن تھے ان کے جو بڑی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ، پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی روابط کیے ہیں، اور پی ٹی آئی سے ان کی پہلے ہی نہیں بنتی جب سے وہ فارغ ہوئے ہیں. تو یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ایک اپنی سیاسی جماعت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. گو کہ ابھی اناؤنس نہیں ہوا، لیکن اگر وہ اپنی سیاسی جماعت بناتے ہیں تو وہ جو ہے وہ شاید کئی بے روزگار نوجوان جو ہیں انہیں بھلا ہو جائے، ان کا بھلا ہو جائے، انہیں روزگار مل جائے. لیکن یہاں پہ جو پالیٹکس ہے انصاری صاحب، دس وے اور دا ادر وے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں اتنی نوکریاں پیدا کروں گا کہ یہاں آزاد کشمیر میں بے روزگار نوجوان ختم ہو جائیں گے، اور پنجاب، دیگر صوبے، سندھ، بلوچستان اور کے پی سے لوگ جو ہیں وہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے کشمیر آیا کریں گے. تو ممکن ہے اس طریقے سے بے روزگاری کو وہ ختم کر پائیں. تو چلتے ہیں اب اپنے مہمانوں کی جانب. رائے صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ جی ضرور. آج کا ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. موضوع G20 کانفرنس کے خلاف ریاست گیر مظاہرے اور پاکستانی وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری کا 3 روزہ دورہ آزاد جموں کشمیر. چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار، پاکستان کی معتبر شخصیت جو قلم کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے ہمیشہ پاکستان کا ایک جسٹس پر مبنی جو موقف ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، جنرل عبدالقیوم صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، G20 ٹورزم جو گروپ کنٹریز ہیں، گروپ ممالک ہیں، ان کا اجلاس ڈل جھیل کے کنارے ہندوستان نے رکھا انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 ممبر ممالک جو ہیں وہ انکاری ہو چکے ہیں اس میں شرکت کرنے سے. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تو نہایت قابل مذمت تو بات ہے نا، بیکاز یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. ڈسپیوٹڈ بھی نہیں ہے یہ تو، ان اینی کیس اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں کہ جی انہوں نے ان کو حق خود ارادیت دے گا اور یہ جدھر بھی جانا چاہیں گے وہ جائیں گے. تو ایسی جگہ کے اوپر ایک شرارت ہی ہے کہ آپ وہاں G20 کی کانفرنس رکھیں، اور G20 میں زیادہ تر وہی ملک ہیں جن کی مطلب ہے وہ اپنی نگاہ اور نظر ادھر نہیں کرتے، اور وہ بائسڈ ہیں اور وہ ہندوستان کو صرف خوش کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو چین ہو گیا یا ایجپٹ ہے یا ٹرکی ہے یا سعودی عربیہ، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں شامل ہو رہے اطلاع کے مطابق. تو باقی جو ہو رہے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے
کہ جی اگر یہ ہونا ہے تو. لیکن مسئلہ یہ ہے انصاری صاحب کہ دنیا کے اندر آج انصاف کی کوئی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کچھ ہوا، پھر یونیپولر ورلڈ ہوا، پھر کولڈ وار کے بعد ہوا، پھر یہ جو یونائٹڈ نیشن بنی، پھر اس میں جو ویٹو کی پار مل گئی، تو یہ تو مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی امن کو تباہ کرنے کی بات ہے. اور دیٹ از دی ریزن کہ یہ انہی کا کریٹڈ ہے کشمیر کا مسئلہ. یہ گورے جب گئے تھے، سعودیوں کو بھی اڑکتا ہے نیوکلیئر پاکستان، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی لحاظ سے بھی طاقتور نہ کیا جائے. تو میرے خیال میں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس کے اوپر ریلیاں بھی نکلنی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ یہ 25 کو جو ایک یکجہتی کی ایک چکوال میں بھی ہم کر رہے ہیں، جہاں اپنے شہداء کے ساتھ وہاں ہم اس چیز کی بھی مذمت کریں گے کہ یہ وہاں G20 کانفرنس کو سب کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ مسائل کو حل کریں. یہ بڑی طاقتیں جو سو کالڈ امیر ملک ہیں، یہ اس کو اور گمبھیر بنانے کی کوشش ہے. یہ انکریج کر رہے ہیں انڈیا کو کہ آپ نے جو یک طرفہ طور کے اوپر اپنے آئین کی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے ان کو ملایا کشمیر کو کاغذوں کے اوپر، دلوں سے تو نہیں ملا سکتے کہ جی یہ ہمارا ایک سٹیٹ ہے. اور پھر وہاں ہندو اکٹھے کیے، پھر مندر بنانے شروع کیے مسلمانوں کی بستیوں میں، پھر پادری پوپ جو ہیں وہ اپنے پنڈت وہاں بھیجنے شروع کر دیے، اور اس طرح ڈیموگرافک پیٹرن چینج کرنا شروع کیا. تو آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر کشمیر میں بھی، پورے پاکستان میں بھی، پوری دنیا کے اندر اس کی مذمت ہوگی. اور یہ گھناؤنا چہرہ ان طاقتوں کا جو کہ نہ کشمیریوں کو حق دینا چاہتے ہیں نہ پیلسٹینیوں کو حق دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے حق کے لیے بات کریں اور یونائٹڈ نیشن کے اندر اس چیز پہ زور دیں کہ یہ ایسے ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. وہ ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں تاکہ ان کے اسلحے کی منڈیاں قائم رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر امن نہیں. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ کی کشمیر، جموں کشمیر کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے پوری دنیا اس کو جانتی ہے. کشمیری اس کو بہت زیادہ لگاؤ کی نگاہ سے، اپنائیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ سے بڑا لوگ محبت کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قضیہ کشمیر کو حل کیے بغیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پرامن تعلقات قائم ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے پرامن تعلقات. ہماری ایک کمٹمنٹ ہے اصولوں کے اوپر، اور ہم کبھی بھی اپنے کشمیر بھائیوں کو ایسے تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے، نہ ان کی پیٹھ میں جرح کوپ سکیں. یہ ہمارا شروع سے موقف ہے. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے ابھی تک ان کے جو اصول تھے فارن پالیسی کے، قائد اعظم نے فروری 1948 میں کسی نے کہا کہ آپ کی فارن پالیسی کے اصول کیا ہیں، بنیادی اصول، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب ملکوں سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں. ہم کسی کے خلاف نمبر 2 جارحیت کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور نمبر 3 کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پہ یقین رکھتے ہیں اور ان کے ریزولوشنز پہ. اور نمبر 4 جو بڑا امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اوپریسڈ یا سپریسڈ نیشن ہو، جو دباؤ کا شکار ہو، جو قانونی کی شکل میں آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہو، ہاں وہ کشمیر ہے یا پیلسٹائن ہے یا کوئی کرسچین لوکیلٹی ہے یا کوئی ہندو ہے یا سکھ ہے. مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ ان کو حق رائے دہی ملنا چاہیے، تو یہ ان کو ہم دینے کے پابند ہیں. اور لاسٹلی انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ہم آنیسٹی اور فیئر پلے کو آگے لے کے چلیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ کشمیر اور پیلسٹینینز کے ساتھ کمٹمنٹ ہماری رائٹ فرام ڈے 1 ہے. تو اس لیے انڈیا کے ساتھ اگر آپ کچھ چیز شروع بھی کر دیتے ہیں تجارت، دیکھیں آپ کسی سیولائزڈ ملک کے ساتھ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جو اپنی، ان کے پرائم منسٹر نہرو نے ان رائٹنگ کمٹ کیا کہ یہ وعدہ میرا کشمیریوں اور پاکستانیوں سے صرف نہیں پوری دنیا سے ہے. ان کی جو ٹیلی گرام تھی کہ ہم ان کو حق دیں گے یہ جدھر بھی جانا چاہیں. تو پھر اس پہ بیک ٹریک کر گئے. تو اس لیے یہ وہ قوم ہے، پہلے کانگریس تھی، پھر بی جے پی تھی، اب تو ٹیررسٹ جو ہے RSS اور ہندتوا کی پالیسی پہ آگے چل رہے ہیں. اور جو ان کا پرائم منسٹر مودی کے تحت
جس کو ویسٹ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا تھا ویزا نہیں دے رہے تھے. یہ تو ابھی ویسٹ کے بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. جب انہوں نے دیکھا یہ تو وزیر اعظم بن گیا ہے, ہمیں تو منڈی چاہیے, ہم نے تو ادھر چیزیں بیچنی ہیں, ہم نے تو ادھر آ کے تو ان کے ساتھ تجارت بھی کرنی ہے, اسلحہ بھی بیچنا ہے. تو اس لیے کوئی بات نہیں, ٹیررسٹ دیٹ ڈزنٹ میٹر, اس کے ساتھ اچھا سلوک, اس کو G20 میں بھی شامل کرو, اس کی پذیرائی بھی کرو, اور سارا وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ڈبل سٹینڈرڈ جب تک ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک مسئلہ. لیکن انڈیا کے ساتھ دیر پا تعلق, میں تو سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اگر حل بھی ہو جائے نا کس طریقے سے, ایون دین جو ہندو مینٹیلٹی ہے کہ جو جب متحدہ ہندوستان ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مسلمان آپ کے سین سے گزر جائے تو سین کو دھو دو. اور ابھی بھی میں ان کے کئی لیڈرز کو سن رہا تھا جس نے یہ کہا کہ مسلمان ہماری برابری میں کدھر ہیں, ان کو تو ہم برابری کا حق بھی نہیں دیتے. یعنی جو یونائٹڈ نیشن یا بین الاقوامی قانون کہتا ہے نا کہ سب انسان برابر ہیں, اور وہ بھی ان کے اندر تو کاسٹ سسٹم ہے, وہ ہیں یہ جو شودر ہیں, جی دالتس ہیں, جی برہمن اپنے آپ کو سپیریئر کاسٹ کہتے ہیں. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جنرل صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ گوا بھارت میں جو شنگھائی علاقائی تنظیم SCO کے اجلاس میں شرکت کے بعد پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنے 3 روزہ دورہ آزاد کشمیر کے دوران جس طرح آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس اور جس طرح سے جو ہے وہ G20 اجلاس کے حوالے سے جو مذمتی جلسے ہوئے ہیں, اس میں جو انہوں نے اپنے جو موقف ہے, پاکستان کا جو موقف ہے, کشمیریوں کا موقف ہے, بڑا وہ زوردار طریقے سے پیش کیا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بلاول زرداری بھٹو نے ایز اے فارن منسٹر پاکستان کے نقطۂ نظر کو بڑا مؤثر طریقے سے پیش کیا اور دبنگ طریقے سے کیا. انڈیا کے اندر ان کو بتایا کہ آپ کشمیر کا نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ آگے نہیں ہوتا. آپ نے یہ جو 19 اگست کو جخم ماری ہے اور اس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں, اور ہم آگے چلنا چاہتے ہیں, ہم پیس لونگ کنٹری ہیں, لیکن کشمیریوں کو آپ کو حق دینا ہوگا. اور ابھی بھی وہ حکومت کی مرضی کے مطابق وہ وہاں گئے ہیں ادھر کشمیر کے اندر, اور یکجہتی کے لیے ان کی پارلیمنٹ میں بھی انشاءاللہ وہ جو ہیں وہ ہوں گے. تو اس لیے بلاول صاحب ہمارے ابھرتے لیڈر ہیں, ان کی ٹریننگ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی, اور مجھے تو پتہ ہے میں اس وقت ملٹری سیکرٹری تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جب بلاول دوسری جماعت میں پڑھتے تھے. تو مجھے یہ یاد ہے ان کی گرومنگ اچھی ہے, اور پھر ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے دنیا کے اندر, اور پھر ان کی ایک ہیریٹیج ہے, ایک لیگیسی ہے ماں کی, جو ایک اپنے رائٹ میں ایک بہت بڑی لیڈر تھی, پھر نانا کی جنہوں نے ایک اپنا بہت بڑا نام ایک بنایا تھا, اور اس کے پڑنانا پردادا کی بھی ان کے جو ہے وہ بھی پڑنانا کی بھی بہت بڑی ہے. تو اس لیے یہ اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو قطع نظر کہ اس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے, کس طبقہ فکر سے ہے, کس پیشے سے ہے, ہم سب کو مل کے تو ایک تو پاکستان کی یکجہتی کی بات کرنی چاہیے, اور دوسرا کشمیر کے اوپر ہماری جو ایٹمی قوت ہے اس کے اوپر, سی پیک کے اوپر ہم ایبسولوٹلی ایک جگہ کے اوپر پوری قوم کھڑی ہے, اور ٹیررزم کے خلاف بھی پاکستان کے اندر. تو آئی ایم شیور کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اسی پہ ہمیں آگے چلنا چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی زندگی کا جو تجربہ ہے, وہ تمام دانش وزڈم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی, وہ آپ نے لوگوں تک پہنچا دی. آپ فیض کا سبب بنے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب, جنرل عبدالقیوم صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں, دیکھیے کتنی ڈیپتھ ہے, قوم کے بچوں کے لیے کتنا سبق ہے اس کے اندر. دیکھیے ملک ہے, اصول ہیں, پرنسپل سٹینڈ ہے آپ کا, تو غریبی اللہ تعالیٰ غریبی کو امیری میں بدل دیتا ہے. بے شک, ہماری تو ہسٹری کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. جی انصار صاحب, آج کے پروگرام میں جنرل صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی, اور ان کے اندر ایک جو سچا اور سچا پاکستانی ہے, محب وطن جو ہے,
وہ میں نے دیکھا. اور جس طرح سے بلاول بھٹو کے دورہ جو گوا میں انہوں نے دورہ کیا بھارت کا, اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں جو دورہ کیا, اور آپ ملٹری سیکرٹری بھی رہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے. اس وقت دوسری کلاس میں جی بلاول دوسری کلاس میں پڑھتے تھے. اور جس طرح سے انہوں نے سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے کہ کوئی کس جماعت کا ہے, ہم سب سے پہلے انصر صاحب ہم پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد میں کشمیری یا کچھ اور ہیں. تو یہ ملک کے لیے قوم کے لیے جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کرے اسے ہمیں دل و جان سے اپریشیٹ کرنا چاہیے. ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. G20 ممالک کی کانفرنس کے خلاف ریاست گیر مظاہرے اور بلاول بھٹو زرداری کا دورہ آزاد جموں کشمیر, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی سامعین, جنرل عبدالقیوم صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت باغ کے شیر جناب ضیاء القمر صاحب, سردار ضیاء القمر صاحب جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے وسطی باغ میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. جناب ضیاء القمر صاحب, جنرل عبدالقیوم صاحب بھی ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پرائم منسٹر تھیں تو یہ ان کے ملٹری سیکرٹری ہوا کرتے تھے, اور بلاول بھٹو صاحب دوسری جماعت میں پڑھتے تھے, اور بلاول بھٹو صاحب کی اٹھان بچپن سے ہی ایک لیڈر کے طور پہ بڑی زبردست تھی, بڑا اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے. تو کیا کہتے ہیں, شنگھائی تعاون تنظیم کی اجلاس کے موقع پر بھی بلاول بھٹو صاحب نے ہندوستانی میڈیا کو منہ توڑ جواب دیے وہاں پہ انتہائی لاجیکل وے میں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اتنا زبردست قسم کا ڈائنامک لیڈر جو ہے؟ جی یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے چیئرمین بلاول بھٹو تک اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید ایسی قیادتیں ملی کہ جنہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا, اور ان کے جو جیالے کارکن اور پوری پاکستانی قوم کا سر بھی فخر سے بلند کیا. میں بالکل جناب جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب سے, چونکہ بہت سارے لوگ جو جب محترمہ آئی تھی تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ایسا, اور عمل میں محترمہ نے ثابت کیا کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آپ وقت گزرتے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ پوری پاکستانی قوم یہ کہے گی کہ ہمیں لیڈر ملا ہے ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد. اس لیے کہ صرف کشمیر ایشو کوئی نہیں, آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے لیے جو سب سے بڑی تھریٹ ہے کلائمیٹ چینج کی, اس پہ چیئرمین صاحب نے جو پوری دنیا کو اکٹھا کیا, اور پھر کلائمیٹ چینج پہ انہوں نے بات کی, اور پاکستان میں جو فلڈ تھا اور پھر دنیا کو بھی جو اس سے خطرات ہیں اس کے لیے پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا, اور اس میں انہوں نے انیشیٹو لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ ایشوز پہ بات کی ہے, صرف گالیوں کی یا ایک دوسرے کو تانے دینے کی یا اس طرح کی پالیٹکس نہیں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید اس میں آپ دیکھیں گے کہ چیئرمین صاحب پروو کریں گے کہ وہ ایک عظیم لیڈر ہیں. جناب ضیاء القمر صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. سردار صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری سہ روزہ دورے پر آزاد کشمیر میں آئے, اور اسپیشلی انہوں نے جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جو انہوں نے خطاب کیا, نہ صرف انہوں نے بھارت گوا میں وہاں پہ میلہ لوٹا, بلکہ یہاں آ کے انہوں نے جو لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیریوں کے جس طرح سے حوصلے بلند ہوئے, اور جس طرح سے انہوں نے اس عزم کا دوبارہ اظہار کیا کہ جب تک بھارت جو ہے وہ 2019 اگست کے جو اقدامات ہیں وہ واپس نہیں لیتا تب تک جو ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھارت جو ہے جب بھی چائے پینا چاہتے ہیں ہم ان کو چائے پلا سکتے ہیں, لیکن ملک کا دفاع کرنا ہم جانتے ہیں. تو اس جارحانہ ان کا جو سفارتی معاذ پہ کامیابی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے جو عوام ہیں انہیں ان کی بھرپور نمائندگی کی ہے آپ نے اس دورہ میں, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر, یہ تسلسل ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ان پالیسیز کا, جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک ہم جنگ لڑیں گے. اور پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, لیکن کشمیر کے معاملے میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا. تو چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی وزیر خارجہ بننے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ایز اے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کشمیریوں کی ہمیشہ آواز بلند کی ہے. اور پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی ہے, چونکہ پیپلز پارٹی کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو وہ مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب کا اس وقت میں وزیر خارجہ بننا یہ کشمیریوں کے لیے بڑا نیک شگون تھا, اور نہ صرف کشمیریوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی, جس کو گزشتہ حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے دنیا میں تنہا کر دیا گیا تھا. انہوں نے واپس پاکستان کا امیج بحال کیا. اور
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طاقتور پاکستانی، ایک مضبوط اور مستحکم پاکستانی کشمیریوں کی آزادی کی ضمانت ہے، اور اس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو جدوجہد کر رہے ہیں، جس میں ہم ان کے کارکن جیالے اس جدوجہد کا حصہ ہیں۔ جناب سردار ضیاء القمر صاحب، آپ کے والد محترم کے ساتھ ہماری نیاز مندی اور ان کی شفقت جو ہے یہ دو طرفہ ٹریفک چلتی رہتی ہے، تو آن دا لائٹر نوٹ ذرا میں پوچھ لوں، سننے میں آ رہا ہے کہ آپ الیکشن جیتنے کی طرف تیزی سے گامزن ہیں، یہ خبر درست ہے سر یا ہماری خوش امیدی ہے؟ دیکھیں، ہر امیدوار جیتنے کی کوشش کرتا ہے، یہ میرے رب کو پتا ہے کون جیتے گا، لیکن اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، لوگ جو اتر جوگ شامل ہو رہے ہیں، لوگ میرے بیانیے کو قبول کر رہے ہیں، لوگ تعصبات اور نفرت کی بنیاد پر جو سیاست تھی اس کو مسترد کر رہے ہیں، اور لوگ ایشوز کی طرف سیاست کو لا رہے ہیں، اور میرا یہی بنیادی مقصد رہا ہے اپنی پوری جدوجہد میں کہ سیاست کو یہ برادریوں، قبیلوں، ٹبروں، فرقوں اور اس طرح کی نفرتوں سے نکال کے عوامی مسائل پر اور ایشوز پر سیاست کو لایا جائے، اور یہ اہم بات ہے، اور اس پہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو باقی میں دعوے چونکہ نہیں کیا کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اگر میری نیت ٹھیک ہو تو اللہ پاک مجھے موقع دے کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ کیا اس کا امکان بھی ہے سردار ضیاء القمر صاحب کہ الیکشن کے قریب جا کر مسلم لیگ نون آپ کی حمایت کا اعلان کر دے، اپنے امیدوار کو واپس لے لے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ سیاست کو کہا جاتا ہے پاسبلٹیز کا کھیل ہے یہ۔ دیکھیں، امکانات کو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی بھی کسی کی بھی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اپنے پارٹی کے جو بنیادی منشور ہے اس کے مطابق اور اپنا ایک بیانیہ ہے یہاں باغ کی سیاست میں، اس کے تحت الیکشن میں جا رہا ہوں، اور مجھے توقع ہے انشاءاللہ کہ میرے بیانیے کو بہت کامیابی مل رہی ہے۔ لوگ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عوامی مسائل کی بنیادوں پر جو سیاست ہونی چاہیے اس کی طرف آ رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ الیکشن لوگ ہارتے جیتتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سیاست میں یہ جو بنیادیں اس کی غلط ہیں، تعصب، نفرت اور اس طرح کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس میں اس طرح کی سیاست کی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں رہنے والوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آئے روز ہماری نفرتیں بڑھتی رہیں، یہ افسوسناک بات ہے۔ میرا بیانیہ اور میرا مشن یہ ہے کہ نہ صرف باغ میں یا ایک وسطی باغ میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں سیاست کو ایشوز کی طرف لایا جائے، ان نفرتوں کے جو جنگل سے نکال کرنا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے لیے فیض کا سبب بنائے، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ سردار صاحب۔ جی جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، دیکھیے کتنی خوبصورت گفتگو کی ہے سردار ضیاء القمر صاحب نے، اور یہ بات تو دل جیتنے والی ہے کہ جب وہ سابق وزیر اعظم اقتدار میں تھے تب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا مقابلہ کیا، اب وہ اقتدار میں نہیں ہیں تو میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا۔ بڑی میں سمجھتا ہوں یہ سردار قمر زمان صاحب جو ہیں ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ سیاسی سردار تربیت دیکھیے ضیاء القمر صاحب ہیں، اور سچی بات ہے ایک عرصے بعد اب آج ان سے بات ہوئی، مجھے ان کے گھر بھی جانے کا چند دفعہ اتفاق ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑے میچور اور بڑے مہمان نواز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو دورہ ہے پاکستانی وزیر خارجہ کا، اس کے حوالے سے اسمبلی میں خطاب اور جو یہاں ریلیوں کا انعقاد ہوا اس میں جو ہے جلسوں میں ان کا جو خطاب تھا اس حوالے سے بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 75 سال سے جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنی آزادی کے لیے، مقبوضہ جموں کشمیر سے جو ہے وہ قابض فورسز سے آزادی کے لیے، انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب کشمیری جو ہیں اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جی تو اب جناب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرنے والی تحریکی شخصیت، سابق امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر جناب عبدالرشید ترابی صاحب۔ اسمبلی میں بھی رہے، جہاں بھی رہے آپ نے اپنے وطن کی آزادی کی بات کی۔ جناب عبدالرشید ترابی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ جو اس وقت G20 کانفرنس کے حوالے سے 4 ممالک نے، چین، ترکی، مصر اور سعودیہ، انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ہندوستان کی مذمت بھی کی، کیسے دیکھتے ہیں آپ کشمیر کے تناظر میں، کشمیر کی تحریک آزادی کے تناظر میں اس ڈیولپمنٹ کو؟ یہ ہندوستان نے عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک ایونٹ منعقد کرنے کی کوشش کی،
इससे ये बावर कराना चाहता था कि कश्मीर के अंदर बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है और हालात पुरअमन है और कश्मीर अब मेरा बिल्कुल एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। लेकिन ये उसके गले पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट। उसकी वजह ये है कि एक तो नहायत ही आम ममालिक इसमें शरीक नहीं हुए और जो लोग शरीक भी हुए उसमें ममालिक की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि उनके दूसरे तीसरे दर्जे के जो डिप्लोमेट्स हैं, डेली बेस्ड डिप्लोमेट्स हैं, वो शरीक हुए हैं। और इसमें उनका बड़ा दावा था कि 200 से 300 डिप्लोमेट्स जाएंगे, लेकिन अभी खुद वो एतराफ़ कर रहे हैं कि 50 से 60 डेलीगेट, जिसमें कि उनके अपने महकमे के लोग भी शामिल हैं, बमुश्किल शरीक हो सके हैं। तो इस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, उससे गले पड़ गया ये इवेंट। सारी दुनिया में एक मरतबा फिर हमारा मौक़िफ़ हाईलाइट हुआ और इसी मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अक़लियत के हवाले से, उसने एक बड़ा स्टैंड अपना मौक़िफ़ लिया। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के जो मज़ालिम में इंसानी हकूक़ की पामाली है उसकी मज़म्मत की, उसकी तफ़सीलात बयान की और इस इवेंट के हवाले से भी अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि ये इवेंट वहाँ पर मुनक़्क़द नहीं होना चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी, वज़ीर ख़ारजा ने भी कल असम्बली में, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में एक पाकिस्तान की तरफ से अच्छा मौक़िफ़ पेश किया। जनाब अब्दुर्रशीद तुराबी साहब, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि वस्ती बाग और आपका नाम ये लाजम व मलजूम हैं। वैसे तो पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर, मैं आपको इस सतह पे देखता हूँ, पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर रियासत की सतह पे, लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान जहाँ पे रूट्स होती हैं तो वहाँ का ज़िक्र लाजमी होता है। तो हुजूर वस्ती बाग में लास्ट टाइम आपने जिनकी हमायत की वो इलेक्शन जीत गए, तो इस दफ़ा सर आपकी गुडविल क्या है? ये इस दफ़ा एक तो मैंने खुद माजरत की जमात से कि मुझे जमात ने हुक्म दिया था कि जी आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन मैंने दिल्ली इलेक्शन में माजरत की और मैंने कहा कि मुतबादल कोई साथी जो भी होगा, बहरहाल उस तरह जमात के टिकट पर तो नहीं है। हमारे वहाँ अमीर जिला रहे हैं नसार शाइख साहब, वो आज़ाद इलेक्शन वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो जमात के जो भी हमारे साथी हैं वो इस अप्रूवल को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी लोग भी मैदान के अंदर हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त अगरचे जमात कोई बड़ी खुली मुहिम को उनके हक में शायद चलाने की पोजीशन में न हो, इसलिए कि वो आज़ाद है, लेकिन जो भी कोई हमारा हल्का असर रसूख है वो उन्हीं के हक में है। तो सर ये आज़ाद क्यों किया आपने निसार साहब को? उनको पेशकश की थी, अच्छा, वो जमात के टिकट पे लड़े तो उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद ज़्यादा हमायत कुछ हल्कों से ले सकता हूँ जो शायद जमात के टिकट पे ना मिले। तो खुद ये उनका अपना फैसला है, हमारा फैसला तो ये था कि वो जमात के टिकट पे लड़ती है। बहुत बहुत मेहरबानी, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम को आप कंक्लूड करेंगे। जी अंसार साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका टॉपिक था G20 इजलास के ख़िलाफ़ रियासत गिर मुजाहरे और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सैर रोज़ा दौरा आज़ाद कश्मीर। तो अंसार साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसमें हमारे सबसे जो पहले मेहमान थे वो पाकिस्तान के मुमताज़ दफ़ाई तजज़ियाकार जनाब जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब थे। इसी तरह ज़िला बाग वस्ती बाग से जो इस वक्त उम्मीदवार असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सरदार ज़ियाउल क़मर साहब थे। और अभी कुछ देर पहले साबिक़ अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर व साबिक़ मेंबर असम्बली जनाब अब्दुर्रशीद तुराबी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। और हमारे जो सुनने वाले हैं अंसारी साहब, हमें उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं। आज का प्रोग्राम हम इसी पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करेंगे, जैसा कि जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने बात की कि आपका सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ जो है वो आखिरकार फ़तह हासिल करता है, क्योंकि इखलाकी जीत आपकी होती है। ज़वाल बंदा मोमन का तवंगरी से नहीं। हमने देखा हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो असलाफ़ हैं, वो सच्चे थे, अल्लाह ने उनको कामयाबी अता की। हम भी अगर सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेंगे
اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ اور جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔